السلام علیکم ویورز، معلوماتی جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ ہماری ایک ہیبٹ ہے کہ ہم جب کسی سافٹ ویئر کے ٹیوٹوریلز فائنل کر لیتے ہیں تو ہم اس کا کمپلیٹ ٹیوٹوریل لازمی بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کو ڈسکس کیا تھا، اس کے کچھ ٹیوٹوریلز ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیے تھے، تو اسی سلسلے میں آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کا کمپلیٹ ٹیوٹوریل بنانے جا رہے ہیں۔ میں نے مائکروسافٹ ورڈ پہلے سے ہی اپلوڈ کیا ہوا ہے، میں اس کو بالترتیب ڈسکس کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ مائکروسافٹ ورڈ کی جو سب سے اوپر والی بار ہوتی ہے، جس میں مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوتا ہے اور 3 بٹنز، کراس کا بٹن اور یہ میکسیمائز یا مینیمائز کا یا ریسٹور کا جو بٹن ہے یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈو، ریڈو اور اس کے بعد سیو ایز کی آپشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ نشان ہوتا ہے جس سے ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ اوپن ہوتی ہے، اس میں یہ مختلف آپشنز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مینیو بار ہوتی ہے۔ مینیو بار میں ہم جس مینیو پر کلک کرتے ہیں اسی کے جو ٹولز ہیں وہ ہمارے سامنے شو ہوتے ہیں۔ جس مینیو پہ ہم کلک کرتے ہیں اسی مینیو کے جو ٹولز ہیں وہ مینیو بار کے نیچے ایک ٹول بار ہے، اس پہ شو ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں انسرٹ پہ کلک کرتا ہوں اس کے ٹول شو ہو جاتے ہیں، پیج لے آؤٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے ٹولز شو ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ریفرنسز، میلنگ، ریویو اور ویو کے جو مینیو ہیں ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس نشان پہ کلک کرتے ہیں، اس کی ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ اوپن ہوتی ہے، اس میں نیو کا آپشن ہے، اوپن کا ہے، سیو ایز، پرنٹ، یہ فیچرز سب سے اہم ہیں۔ نیو پہ کلک کرنے سے نیو کی ایک فائل اوپن ہوتی ہے، اور اوپن پہ کلک کرنے سے جو فائل ہم نے پہلے سے سیو کی ہوئی ہوتی ہے اپنے سسٹم میں اس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں۔ اوپن پہ کلک کرتے ہیں، یہاں یہ ہم سے پاتھ مانگ رہا ہے کہ کہاں سے فائل کو اٹھاؤں یا فائل ہماری کہاں پڑی ہے جسے اوپن کرنا ہے۔ تو فرض کیا ڈیسک ٹاپ پہ ہماری کوئی فائل پڑی ہے، جس طرح یہ غازی یونیورسٹی کی فائل ہے، تو اس کو اوپن کرتے ہیں، یہ فائل اوپن ہو گئی۔ اس کے بعد ہے سیو کی آپشن۔ جو کام ہم نے کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہم نے کچھ ٹائپنگ کی ہوئی ہے یا کوئی ٹیبلز بنائی ہوئی ہیں، ان کو سیو کرنے کے لیے ہم یہاں سے سیو کا بٹن یوز کرتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول ایس ہے۔ جیسے ہی سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس سیو ایز کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ فائل نیم میں ہم اپنی جو فائل سیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جو نام دینا چاہیں وہ ہم یہاں نام لکھ سکتے ہیں، اور سیو ایز ٹائپ میں ورڈ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ فائل جو ہماری سیو ہو رہی ہے وہ ورڈ کی ہے۔ سیو۔ اس کے بعد ہے پرنٹ کی آپشن۔ پرنٹ کے آپشن میں کوئک پرنٹ پریویو، پرنٹ پر کلک کرتے ہیں تو پرنٹ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں کچھ
ٹیبز بنے ہوئے ہیں، جیسے آل کا ٹیب ہے، کرنٹ پیج کا ہے، پیجز کا ہے۔ اگر ہم نے پوری کی پوری فائل پرنٹ کرنی ہے جو کہ 100 پیجز پر مشتمل ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 100 پیجز پر مشتمل ایک فائل ہے، تو آل کا جو ٹیب ہے یہ والا، اس کو یہاں ایسے ہی کلک رہنے دیں گے اور اوکے پریس کر دیں گے تو ہماری فائل پرنٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ 100 کے 100 پیج جو ہے وہ پرنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے 100 پیجز جو ہیں وہ پرنٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مطلوبہ پیج ہے یا ایک پیج ہے جس پیج پر ہمارا کرسر موجود ہے وہی پرنٹ ہو، تو ہم کرنٹ پیج والے ٹیب پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد تیسری آپشن ہے پیجز کی۔ پیجز کا مطلب یہ ہے کہ 100 پیجز کی جو فائل ہے، فرض کیا ہم اس میں سے 10 سے لے کر 20 تک پیجز ہیں وہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں ہم 10 لکھیں گے اور وہ بیچ میں ڈیش کا نشان لگائیں گے اور 20 لکھ دیں گے، تو یوں ہماری پرنٹنگ 10 نمبر پیج سے شروع ہوگی اور 20 نمبر پیج تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری پرنٹنگ ہونا بند ہو جائے گی۔ اس میں ایک آپشن ہے نمبر آف پیجز کا، نمبر آف کاپیز کا۔ 100 پیجز کی جو فائل آپ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو ہے 3 سیٹ پرنٹ ہوں، اٹ مینز ان کے 300 پیجز پرنٹ ہوں، 3 کاپیاں بنیں، تو ہم یہاں 3 لکھ دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 2 کاپیاں بنیں تو 2 لکھ دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کرنٹ پیج کی ہمارے 10 پرنٹ ہوں تو ہم اس پہ یہاں 10 لکھ دیں گے۔ نمبر آف کاپیز کا یہ مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہے یہاں آپشن پراپرٹیز کا۔ پراپرٹیز پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے پیج کی جو سائز ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے، کیونکہ مختلف سائزیں ہوتی ہیں پیجز کی۔ A4 بائی ڈیفالٹ چلتا ہے، اس کے بعد لیٹر سائز، لیگل سائز اور یہ ساری سائزیں ہیں جہاں۔ اس کو بھی ہم لیٹر A4 کر دیں گے اور یہاں 1 سائڈڈ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیج کی ایک سائڈ پہ پرنٹنگ ہو دوسرے پہ نہ ہو، تو جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے پرنٹر کی جو میں نے کی ہوئی ہے وہ 1 سائڈڈ ہے۔ آپ 2 سائڈڈ بھی بائی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پرنٹنگ دونوں سائڈز پہ ہو، تو یہاں ہم 2 سائڈڈ پہ کلک کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم پرنٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ پیٹریارٹ اور لینڈسکیپ چاہتے ہیں۔ اگر پیج پیٹریارٹ ہو تو اس پہ کلک کریں گے، اگر لینڈسکیپ ہو، اس کا مطلب ہے اگر لمبائی میں ہو جس کو پیٹریارٹ کہتے ہیں، یا چوڑائی میں ہو جس کو لینڈسکیپ کہتے ہیں، جس شیپ میں ہم چاہیں اسی ٹیب پہ کلک کر دیں گے۔ یہاں پر ریویو میں آپ کو پیج نظر بھی آ رہا ہوگا۔ جیسے ہی پیٹریارٹ پہ کلک کرتے ہیں پیج لمبائی میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی لینڈسکیپ پہ کلک کرتے ہیں تو پیج لینڈسکیپ میں چوڑائی میں آ جاتا ہے۔ جس سٹائل میں ہم پرنٹ کرنا چاہیں اسی سٹائل میں ہم پرنٹ کر دیں گے، اور اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔ یہاں بھی اوکے پریس کریں گے تو ہماری پرنٹنگ شروع ہو جائے گی۔ چونکہ ابھی میں نے پرنٹنگ نہیں کرنی، میں نے جسٹ اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا تھا، اس لیے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے دوستو ہوم مینیو۔ ہوم مینیو میں یہ جو ٹیبز ہیں یہ بہت اہم ٹیب ہیں۔ یہاں جو فونٹ کی سٹائل ہے، ٹائمز نیو رومن ہے، ایریل ہے، اس طرح XYZ، یہ ساری سٹائلیں بائی ڈیفالٹ مائکروسافٹ ورڈ 2007 میں جو موجود ہیں، تو کوئی بھی آپ سٹائل یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فرض کیا میں نے ٹائم نیو رومن کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد اس کی جو ہے فونٹ کا سائز ہے، اس کو ہم جس سائز میں رکھنا چاہیں فونٹ کو
وہی سائز سلیکٹ کر لیں گے. فرض کیا میں یہاں 36 کا فونٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور کچھ لکھتے ہیں پھر. اور یہ جو اے لکھا ہوا ہے اور یہ بھی اے لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سمال سٹائل میں ہے، یہ کیپٹل میں ہے. ان کا مطلب ہے ہم یہاں کلک کرنے سے ہی سائز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اس پہ کلک کریں گے تو فونٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پہ کلک کریں گے تو فونٹ کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں یہ جو 3 آپشن ہیں، بی لکھا ہوا ہے، آئی لکھا ہوا ہے اور یو، اس کے نیچے چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بی سے ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں، اور آئی سے ٹیکسٹ کو اٹالک یعنی ترچھا کر سکتے ہیں، اور یو سے ٹیکسٹ کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں آپشن ہے یہ سب سکرپٹ اور سپر سکرپٹ، سپر سب سکرپٹ، سپر سکرپٹ. یہ جو آپشن ہیں ان کا مطلب ہے کہ ہم جب کوئی ایکویشنز وغیرہ بنا رہے ہوں، جیسے ہم لکھنا چاہیں 2 کی پاور 2، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کو جو ہے نا پاور کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو ایسے کلک کیا تو یہ 2 اس کی پاور کی شیپ میں آ گیا ہے. اس کی انڈر لائن سلیکٹ کر کے ختم کر لیتے ہیں اس کو، اور اس کے اٹالک کو بھی ختم کر لیتے ہیں، بولڈ کو بھی ختم کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کے نیچے لے آؤں، جس طرح آپ فرسٹ ڈویژن لکھتے ہیں، فرسٹ ڈویژن. یہ دیکھیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس ایس ٹی کو اس کے نیچے ڈاؤن کر دوں، تو یہ جو ہے اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اس میں سیمبلز اور الائنمنٹ. سیمبلز، یہ سیمپلز ہیں، انٹر، دوسری سیمپل، تیسری، تو یہ اس طرح سیمپلز لگ سکتے ہیں. اور یہ نمبرز یہاں سے لگا سکتے ہیں، جس سٹائل میں لگانا چاہیں اس سٹائل میں لگا سکتے ہیں. عام طور پر بکس کی کمپوزنگ جو ہوتی ہے اس میں اس طرح کی جو نمبرز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے الائنمنٹ. ہم نے کہاں سے ٹیکسٹ شروع کرنا ہے، کس سائز، کس سمت سے لکھنا شروع کریں گے. یہ رائٹ، اگر رائٹ ڈائریکشن سے لکھنا ہے تو اس الائنمنٹ پہ، اور اس طرح یہ لیفٹ سے لیفٹ الائنمنٹ، رائٹ سے رائٹ الائنمنٹ، سینٹر الائنمنٹ، اور یہ جسٹیفائی ہے. جسٹیفائی کا میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. کچھ نہ کچھ پہلے ٹائپ کرتے ہیں تب جسٹیفائی کی سمجھ آئے گی آپ کو.
یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے، آپ کو صرف جسٹیفائی کی آپشن سمجھانے کے لیے. اب رائٹ الائن تو یہ لیفٹ الائن تو آلریڈی ہے، اور رائٹ الائن یہ ہے. اب جسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے اس کو برابر کرنا. جسٹیفائی، یہ دیکھیں یہ لائنیں بالکل برابر آ گئی ہیں. بعد یہ جو آپشن ہے اس سے ہم لائن سپیس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ جو ہے 1.15 ہے، کم کرتا ہوں 1.0، اس کو بڑھاتا ہوں 2.0. اس طرح ہم جو مرضی چاہے جتنی اس کا ٹیکسٹ کا جو سپیس ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپشن ہے نو سپیس کی، یہ اس سے فاصلہ جو لائن کا ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، سپیس بالکل کم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ہوم مینیو. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں انسرٹ مینیو کو. انسرٹ مینیو میں جو اہم فیچرز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اہم فیچرز جو ڈسکس کریں گے، اس میں بلینک پیج تو آلریڈی اس کا بائی ڈیفالٹ اوپن ہوتا ہے. اس کے بعد پیج بریک ہے، اس سے ہمیں 2 پیج واضح طور پر نظر آتے ہیں، ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سے پیج پہ پہنچے ہیں. اگر ہم ایک بڑی کمپوزنگ کر رہے ہیں جو ایک سے زیادہ پیجز پر مشتمل ہے تو پیج بریک سے الگ الگ پیج بن جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کون سے پیج پر بیٹھے ہیں. اور ٹیبل کی آپشن ہے. ٹیبل کی آپشن میں انسرٹ ٹیبل ہے، ڈرا ٹیبل ہے. انسرٹ ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیبل اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، جتنے کالم دینا چاہیں، جتنی روز دینا چاہیں. اور ڈرا ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیبل خود سے ڈرا کرتے ہیں، بناتے ہیں. انسرٹ ٹیبل کو سیکھتے ہیں. پہلے کلک کرتے ہیں، یہاں نمبر آف کالمز میں ہم لکھیں گے 10 کالم ہمارے ٹیبل کے ہونے چاہیے، اور نمبر آف روز میں بھی 10 لکھتے ہیں، 10 روز اس کی ہونی چاہیے. تو 10 کالم اور 10 روز پر مشتمل ہم ایک ٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہماری ٹیبل بن گئی. اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. اب ڈرا ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں. ڈرا ٹیبل ہم خود سے ڈرا کرتے ہیں. یہ دیکھیں، جتنے کالم ہم چاہیں، ہماری مرضی ہے، ہم اتنے کالم یہاں بنا سکتے ہیں، ٹیبل کو ڈرا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، جس سٹائل کی ٹیبل بنانا چاہیں اسی سٹائل کی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پکچر. کنٹرول ایس اور ڈیلیٹ سے اس کو ختم کر لیتا ہوں. پکچر، اگر ہمیں پکچر چاہیے اپنی فائل میں تو ہم پکچر بھی انسرٹ کر سکتے ہیں. تو فرض کیا یہ پکچر ہے، یہ میں یہاں لے آیا ہوں، اور انسرٹ پکچر سے ہم پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ میں، اور اس کو چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتے ہیں. کلپ آرٹ ہیں، یہ نمونے بنے ہوتے ہیں پہلے کے سیمپلز کمپیوٹر میں. اور شیپس، جس طرح بریکٹ کی شیپ ہے، سٹار کی شیپ ہے، اور یہ شیپس ہم انسرٹ مینیو سے اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ میں. یہ مختلف شیپس ہیں جو میں آپ کو بتانے کے لیے جسٹ
یہاں انسرٹ کر رہا ہوں. یہ مائکروسافٹ ورڈ میں یہ سہولت موجود ہے. اس کے علاوہ ہے انسرٹ مینیو میں جو سب سے اہم ہے، بہت زبردست فیچر ہے، وہ ہیڈر فوٹر کی ہے، پیج نمبر کی ہے، ٹیکسٹ باکس، ورڈ آرٹ، اس کو سارا ہم ایکویشن، سیمبلز، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکس جو پرنٹنگ ہوئی ہوتی ہیں، کمپوز شدہ بکیں ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات پیج کے ٹاپ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اور ٹاپ آف دی پیج جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پوری بک پہ لکھے، ہر ایک پیج پہ جو ہے کنٹینیو ہوتا ہے. بعض اوقات پیج کے باٹم میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، پبلشر کا نام ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، وہ پرماننٹ ہوتا ہے. فرض کیا 100 پیجز کی ایک بک ہے تو وہ پرماننٹ اس پہ جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اس کو ہم یا تو ہیڈر کہتے ہیں یا فوٹر کہتے ہیں. جو اوپر ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہیڈر کہتے ہیں، پرماننٹلی جو باٹم میں آ رہا ہوتا ہے اس کو فوٹر کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہیڈر کیا ہے، ہیڈر بنا کے دیکھتے ہیں. تو ہیڈر کی میں یہ سٹائل چوز کر لیتا ہوں، اور یہاں ہم اس کو لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. یہ میں نے جسٹ ایگزامپل کے لیے عامر فون اسٹریٹ بہوا لکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ واقعی ہماری بات ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسرے پیج پہ جاتے ہیں، یہ دیکھیں دوسرے پیج پہ آ گئے ہم. دوسرے پیج پہ بھی وہی عامر فور اسٹیٹ بہوا لکھا ہوا آ رہا ہے، اور اسی طرح تیسرے پیج پہ جتنے پیجز بھی بنیں گے اس فائل کے، ہر ایک پیج پہ یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا آئے گا. آپ کی جو کمپوزنگ ہے وہ اس سے نیچے شروع ہوگی. اب ہے فوٹر. فوٹر بھی لگاتے ہیں ہم. اس کی سٹائل ہے، اس کی یہ سٹائل ہے. یہاں ہم لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، یہاں لکھ لیتے ہیں. فرض کیا پاکستان لکھ لیتا ہوں. یہ پاکستان لکھا ہوا ہے. آپ دوسرے پیج پہ جاتے ہیں، اوپر عامر فور اسٹیٹ ہیڈر اور نیچے پاکستان کا لفظ لکھا ہوا. یہ فوٹر، چاہے 100 پیجز کی یہ بک ہو جو ہم بنا رہے ہیں، اس پہ یہ کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ ہیڈر اور فوٹر ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں پہلے. اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ انسرٹ مینیو، ہیڈر، ریموو ہیڈر ختم کر دیا، اور انسرٹ مینیو، فوٹر اور ریموو فوٹر، اب یہ ختم ہو گئے ہیں.
اب ہم دیکھیں گے پیج نمبر کو. ہم ایک ایک کر کے یا 1 بائی 1 پیج نمبر نہیں لگا سکتے. ہمیں پیج نمبر لگانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو پیج نمبر والے آپشن سے خود بخود ہمارے پیج لگتے جائیں گے اور ترتیب کے ساتھ لگیں گے. ہمیں جسٹ اگلے پیج پہ ٹائپنگ کرنی ہوگی، پیج نمبر کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. یہ ہم پیج نمبر لگ گئے ہیں. یہ بائی چانس میں 14 نمبر پیج پہ موجود تھا. اب آگے دیکھیں، یہ 13 اور یہ 12 11. اسی طرح آپ کی جتنے پیجز پر مشتمل بک ہو یا کمپوزنگ ہو اس پہ سارے نمبرز لگے ہوئے ہوں گے. اب ہے ٹیکسٹ باکس. ٹیکسٹ باکس میں ہم ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم پکچر بھی لگا سکتے ہیں. عام طور پر سی وی وغیرہ بنانے کے لیے جب آپ پکچر انسرٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی سی وی کے سینٹر میں پیسٹ ہو جاتی ہے، جس سے سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ٹیکسٹ باکس انٹر کر لیں اور اس میں اپنی پکچر پیسٹ کریں تو آپ کا جو سی وی کا جو فارمیٹ بنا ہوا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. انسرٹ مینو اور یہ ٹیکسٹ باکس، ڈرا ٹیکسٹ باکس کر لیتے ہیں، جو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں ہم ٹیکسٹ باکس انٹر کر لیں گے. اب اس میں اگر میں تصویر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو ڈیسک ٹاپ سے فرض کیا میرے پاس یہ مونوگرام پڑا ہے، یہ غازی یونیورسٹی کا. اس کو لگاتا ہوں میں کاپی اور یہ آ گیا اس میں پیسٹ. اس کے بعد ہے ورڈ آرٹ. ورڈ آرٹ بڑی بہترین فیچر ہے، اس کا بھی میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں. ورڈ آرٹ میں مختلف قسم کی سٹائلیں ہیں، خوبصورت سٹائلیں ہیں. جو سٹائل ہم سلیکٹ کریں گے اسی سٹائل میں ہمارا ٹیکسٹ آ جائے گا. یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سٹائلیں ہیں. یہ دیکھیں کتنی پیاری سٹائل ہے. یہ ساری یہ سٹیل کی شیپ ہے. اس طرح یہ ورڈ آرٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ایکویشنز. فزکس کے پیپر بنانے ہوں یا فزکس کے ایکویشن لکھنے ہوں، میتھ کی ایکویشن لکھنی ہوں، تو یہ آپشن بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ایکویشن کے ذریعے آپ نے تھیسس بنانے ہوں، جس طرح ایم فل کے تھیسس ہوتے ہیں یا پی ایچ ڈی وغیرہ کے، یا آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو بی ایڈ ہے اس میں بھی تھیسس چل رہے ہیں. تو اگر آپ نے وہاں کچھ ایکویشنز وغیرہ لکھنے ہوں تو اس سے ایکویشن ہم لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آ گئی ایکویشن. اب جو تبدیلی ہم یہاں کرنا چاہیں تو ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کی جو سٹائل ہے وہ پہلے سے یہاں بنی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے دوستو یہ اس کی یہ ساری اس کی فیچرز بھی اوپر آ جاتی ہیں. یہ دیکھیں ایکویشن کا یہ فائدہ ہے. اس کے بعد ہے سیمبلز.
سمیشن کی یا یہ کاس تھیٹا یا یہ گریٹر دین اس طرح تقسیم ہے، یہ ملٹیپلائی ضرب ہے، اور اس طرح کی جو یہ ساری سیمبلز ہیں یہ بھی مور سیمبلز، ساری سیمبل بھی مائکروسافٹ ورڈ میں موجود ہیں، وہ آپ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں دوستو انسرٹ مینیو کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج لے آؤٹ کی طرف۔ پیج لے آؤٹ میں مارجن ہے، اورینٹیشن ہے، جو اہم فیچرز ہیں، سائز ہے، کالمز ہے، اور پیج کا کلر ہے۔ مارجن پہ کلک کرتے ہیں اور بنے بنائے مارجن بھی جہاں موجود ہیں، کسٹم مارجن کے آپشن بھی موجود ہے۔ کسٹم مارجن میں آپ اپنی مرضی سے پیج کا مارجن سیٹ کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں ٹاپ پہ 1 انچ کا جو سپیس ہے، اسی طرح آپ اس کو 2 انچ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہاں باٹم پہ 1 ہے، اس کو آپ 0.50 بھی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ اور گٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جلد کرنی ہے، بائنڈ کرنی ہے اپنی پرنٹنگ کو، کمپوزنگ کو، تو ایک سائڈ پہ جو ہے فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوگا، گیپ زیادہ ہوگا، تاکہ وہاں آپ کی بائنڈنگ ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہاں لینڈسکیپ اور پیٹری آرٹ کے آپشنز موجود ہیں۔ اور پیج سیٹ اپ میں پیپر کی جو سائز ہے، لیٹر، لیگل اور XYZ جو بھی آپ چاہیں، وڈتھ آپ اس کے اگر آپ کم بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ کسٹم کے آپشن کو آپ نے چوز کیا ہوا ہے۔ لے آؤٹ ہے، لے آؤٹ میں بھی اسی طرح ہیڈر فوٹر کی جو آپشن ہیں وہ موجود ہیں۔ ہیڈر کی سپیس آپ نے کتنا چھوڑنا ہے، کتنی جگہ پر ہیڈر کا ایریا ہو یا کتنی جگہ پر فوٹر کا ایریا ہو، یہاں آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائز ہے، یہاں پھر لیٹر سائز ہے، لیگل سائز ہے، A4 سائز، A3 سائز، یہاں سے پیج کی سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور کالم، اگر آپ ٹیکسٹ کو پیج تو بلینک ہے یہ، لیکن اگر آپ پیج جس طرح انگلش نیوز پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کالمز کی شیپ میں لکھا ہوا ہے تو اس آپشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کالمز، آپ کا ڈیٹا کالمز میں آئے گا، 2 کالم میں آئے یا 3 کالم میں آئے، جس طرح آپ چاہیں اسی طرح کر سکتے ہیں۔ 1 کالم، 2 کالم، 3 کالم، جو آپشن آپ چوز کریں گے اسی سٹائل میں آپ کا ڈیٹا لکھا جائے گا۔ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ یہ کالم فرض کیا میں نے 2 پہ کلک کیا اور ٹائپنگ شروع کی، تو یہ دیکھیں یہ کالم کی شیپ بن رہی ہے۔ عام طور پر انگلش نیوز پیپر میں یا اردو کے نیوز پیپر ہوں، وہاں کالمز بنا کے ڈیٹا لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں پیج کے اینڈ پہ پہنچوں گا، میری رائٹنگ دوسرے کالم میں شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ چونکہ میں نے یہاں کالم میں 2 کالم سلیکٹ کیا ہوا تھا، اگر 3 کالم کرتا تو یہاں 3 کالم بنتے، اس کا یہ مقصد ہے۔ اور پیج کلر ہے، جو کلر بھی آپ دینا چاہیں پیج کو کلر بھی دے سکتے ہیں، کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور پیج بارڈر ہے، پیج کا آپ بارڈر بھی دے سکتے ہیں، جس سٹائل میں دینا چاہیں اس سٹائل میں دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے، اور میرے خیال میں مائکروسافٹ ورڈ میں جو اہم فیچرز تھیں وہ یہی تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی
اور آپ کو کچھ اس کا فائدہ ہوا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ہماری ویڈیوز کائنڈلی دوستوں میں بھی شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے، ہمارے چینل معلوماتی جہاں پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔